تو جنگ یمامہ تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد کا جو منظر ہے یمامہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا، وہ بڑا ہولناک ہے۔ مطلب موت کی خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر گھر میں کہرام مچا ہوا تھا، ہے نا؟ جی بالکل، ایک ایسی تباہی تھی جو شاید انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اچھا، یہاں ایک نفسیاتی پہلو بھی تو ہوگا۔ بنو حنیفہ کے لوگ جو ایک جھوٹے نبی کے پیچھے چلے تھے۔ بالکل، یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ آپ سوچیں، تقریباً 20,000 لوگ جو مسیلمہ کے ساتھ تھے اب وہ شکست کھا چکے ہیں۔ ان کا نبی جھوٹا ثابت ہوا، ان کے سارے وعدے ٹوٹ گئے۔ تو اب صرف شکست کا دکھ نہیں تھا، بلکہ ایک شرمندگی تھی، ایک روحانی خلا تھا کہ ہم نے غلطی کی۔ نادم تھے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں۔ تو اس ماحول میں، اس ٹوٹی ہوئی کیفیت میں اسلام نے دوبارہ کیسے جگہ بنائی؟ یہ بہت دلچسپ ہے۔ یہاں صرف تلوار کا زور نہیں تھا۔ مسلم فوج میں جو قرآن کے حافظ تھے، انہوں نے ایک غیر معمولی کردار ادا کیا۔ اچھا، وہ کیا؟ انہوں نے گلیوں میں، بازاروں میں، لوگوں کے ڈیروں پر جا کے قرآن پڑھنا شروع کیا، مسیلمہ کے کلام کے مقابلے میں۔ بالکل۔ جب ان لوگوں نے مسیلمہ کی وہ بے ربط باتوں کے مقابلے میں قرآن کی گہرائی، اس کی فصاحت سنی، تو انہیں حق اور باطل میں فرق نظر آنے لگا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ حیران کن تھا۔ لوگ جوک در جوک اسلام کی طرف واپس آنے لگے۔ اور یہاں حضرت خالد بن ولید نے ایک بڑی زبردست سیاسی بصیرت دکھائی۔ وہ کیا تھی؟ انہوں نے صرف انہیں مسلمان نہیں کیا، بلکہ بنو حنیفہ کے کچھ سرداروں کا ایک وسط بنایا اور انہیں سیدھا مدینہ بھیج دیا۔ اچھا، خلیفہ کے پاس؟ جی، تاکہ وہ براہ راست حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ یہ ان کی عزت بحال کرنے جیسا تھا۔ لیکن اس فتح کی قیمت بہت بھاری تھی۔ بنو حنیفہ کے تو 21,000 لوگ مارے گئے، لیکن مسلمانوں کا نقصان بھی؟ مسلمانوں کا نقصان بھی بہت زیادہ تھا۔ 1200 مجاہدین شہید ہوئے۔ یہ اس وقت تک کی تاریخ میں کسی ایک جنگ کا سب سے بڑا جانی نقصان تھا۔ جی، اور مدینہ میں غم بھی تھا اور فخر بھی، لیکن اسی نقصان میں ایک بہت بڑا خطرہ چھپا ہوا تھا۔ خطرہ کس قسم کا؟ ان 1200 شہداء میں 300 وہ لوگ تھے جو حافظ قرآن تھے۔ 300 حافظ؟ جی، اور یہاں تاریخ کا ایک اہم موڑ آتا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا علمی نقصان تھا۔ بالکل۔ جب یہ خبر حضرت ابو بکر صدیق تک پہنچی تو وہ لرز گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ اگر آئندہ جنگوں میں بھی اسی طرح حافظ شہید ہوتے رہے تو قرآن کا علمی ختم ہو جائے گا جو سینوں میں ہے۔ بالکل۔ تو ایک جنگ کے میدان سے اٹھنے والے خوف نے اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے علمی منصوبے کو جنم دیا۔ قرآن کی تدوین۔ جی، پہلی بار قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنے کا فیصلہ ہوا۔ جو قرآن آج ہمارے پاس ہے، اس کی کتابی شکل کا آغاز اسی جنگ یمامہ کے بعد ہوا تھا۔ یہ تو واقعی ایک حیران کن بات ہے کہ ایک المیوں سے اتنی بڑی حفاظت کا سامان ہوا۔ اچھا، اب ذرا حضرت خالد بن ولید کی طرف آتے ہیں۔ ان کی اپنی کیا حالت تھی؟ مہینوں کی جنگ، منصوبہ بندی اور پھر اتنی تباہی۔ ظاہر ہے کوئی بھی تھک جائے گا۔ جی، تو اسی حالت میں ان کی ایک بیوی لیلا ان کے پاس آئیں اور کہا کہ میں تمہیں اس فتح پر ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ اور حضرت خالد نے جواب دیا کہ کیا اللہ کی خوشنودی کافی نہیں؟ جی، لیکن لیلا نے کہا کہ میں دنیاوی تحفے کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا؟ اس نے کہا تم بہت تھک گئے ہو، میں مجاہ کے گھر گئی تھی، اس کی بیٹی بہت خوبصورت ہے اور وہ تمہیں پسند بھی کرتی ہے۔ یعنی انہوں نے شادی کا مشورہ دے دیا؟ جی، کہ تم اس سے شادی کر لو، کچھ سکون ملے گا۔ ایک منٹ، یہاں رکتے ہیں۔ ایک سپہ سالار میدان جنگ میں جہاں ابھی شہداء کا خون بھی خشک نہیں ہوا، وہ شادی کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت پیچیدہ نکتہ ہے۔ کچھ لوگ اسے سیاسی قدم بھی کہتے ہیں کہ مفتوح قبیلے سے تعلقات مضبوط کیے جائیں، لیکن وقت بہت غلط تھا۔ وقت انتہائی غلط تھا۔ جب حضرت خالد نے مجاہ سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگا تو وہ خود حیران رہ گیا اور فوراً بولا، مجھے ڈر ہے کہ خلیفہ ابو بکر اس بات پر سخت خفا ہوں گے۔ لیکن حضرت خالد نے ان کی بات نہیں مانی؟ نہیں، انہوں نے اصرار کیا اور شادی کر لی۔ اور جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو پھر ظاہر ہے تو پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق شدید ناراض ہوئے۔ انہوں نے حضرت خالد کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں کیا لکھا تھا؟ خط بہت سخت تھا۔ اس میں لکھا تھا، ولید کے بیٹے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم شادیاں کرتے پھرتے ہو جبکہ تمہارے خیمے کے باہر 1200 مسلمانوں کا خون بہہ گیا ہے۔
اور تم نے شہیدوں کا خون خشک بھی نہیں ہونے دیا۔ یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ خلیفہ کے نزدیک نظم و ضبط کتنا اہم تھا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا انہیں موزول کر دیا گیا؟ موزول تو نہیں کیا گیا، لیکن انہیں فوراً ایک حکم بھیجا گیا کہ وہ یمامہ کے علاقے میں ہی رہیں اور اگلے حکم کا انتظار کریں۔ یعنی انہیں وہیں روک دیا گیا۔ جی، ایک طرح سے احتساب ہوا کہ چاہے آپ کتنے ہی بڑے فاتح کیوں نہ ہوں۔ تو خالد بن ولید کو یمامہ میں روک دیا گیا، لیکن اسلامی ریاست کے لیے چیلنجز تو ختم نہیں ہوئے تھے۔ بالکل نہیں، اور جب مرکز میں ایک مسئلہ حل ہو رہا ہوتا ہے تو سرحدوں پر اکثر ایک نیا طوفان اٹھ رہا ہوتا ہے۔ اور ایسا ہی کچھ عراق کی سرحد پر ہو رہا تھا؟ جی، اور اس کی پہلی دستک مدینہ میں ایک تھکے ہارے مسافر کی صورت میں سنائی دی۔ کون تھا یہ مسافر؟ ایک دن حضرت ابوبکر کے دربار میں ایک شخص داخل ہوا، کپڑوں پر گرد، چہرے پر تھکاوٹ۔ اس کا نام تھا مصنع بن حارثہ۔ یہ بحرین کے قریب بکر بن وائل قبیلے کے سردار تھے۔ اچھا۔ اور یہ ان گمنام ہیروز میں سے تھے جنہوں نے ارتداد کی لہر میں بھی اسلام نہیں چھوڑا تھا اور اپنی مددیاب کے تحت عراق کی سرحد پر لڑ رہے تھے۔ تو عراق میں کیا ہو رہا تھا؟ وہ تو ایرانی سلطنت کا حصہ تھا، وہاں مسلمانوں کو کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ عراق کے سرحدی علاقوں میں بہت سے عرب قبائل آباد تھے، جیسے بنو لخم، تغلب، بنو شیبان۔ تھے تو عرب، لیکن ایرانیوں کے ماتحت۔ جی، صدیوں سے ایرانی سلطنت کے محکوم تھے اور ان کی حالت غلاموں سے کچھ بہتر نہیں تھی۔ ان میں سے بہت سے قبائل مسلمان ہو چکے تھے۔ اور ایرانی حکام کا ان سے سلوک کیسا تھا؟ بہت ظالمانہ۔ اس علاقے کا ایرانی حاکم ہرمز تھا، جو اس دور کے بدترین اور ظالم لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ اسے مسلمانوں سے خاص دشمنی تھی؟ خاص دشمنی تھی۔ اس کے نزدیک کسی ایرانی کا کسی مسلمان کو قتل کر دینا یا کسی مسلمان عورت کی بے حرمتی کرنا کوئی جرم ہی نہیں تھا۔ مطلب انصاف کا کوئی تصور ہی نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ اور معاشی حالت تو بدترین تھی۔ وہ کیسے؟ یہ عرب قبائل دجلہ اور فرات کی سب سے زرخیز زمینوں پر مزاروں کی طرح کام کرتے تھے۔ دن رات کی محنت کے بعد فصل کا اتنا معمولی حصہ انہیں ملتا تھا کہ بس وہ زندہ رہ سکیں۔ ساری دولت ایرانی حکام اور ان کی فوج کھا جاتی تھی۔ یعنی اپنی ہی زمین پر غلامی؟ جی، اور معاشرتی جبر اس سے بھی زیادہ تھا۔ وہ کس طرح؟ مسلمان اپنی جوان بیٹیوں کو گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے۔ کسی بھی ایرانی فوجی یا افسر کو کوئی لڑکی پسند آ جاتی تو وہ زبردستی اٹھا کر لے جاتا ہے؟ جی، کوئی بھی جھوٹا الزام لگا کر یا پرستو زبردستی۔ اس پر ایک بار غیرت میں آ کر انہوں نے 2-3 فوجیوں کو قتل بھی کر دیا۔ اچھا۔ اگرچہ اس کی انہیں بہت بھاری قیمت چکانی پڑی، لیکن اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے یہ سلسلہ رک گیا تھا۔ یعنی یہ لوگ ہر طرح کے ظلم کا شکار تھے۔ تو ان کے مقابلے میں ایرانی فوج کیسی تھی؟ ایرانی فوج اس وقت کی سپر پاور کی فوج تھی۔ ان کے فوجی سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبے ہوتے تھے۔ اچھا۔ سر پر دھات کا خود، بازوؤں پر خول، ٹانگوں پر سخت چمڑے، ہر سپاہی کے پاس تلوار، برچھی، غرض، کمان، مطلب ایک چلتی پھرتی جنگی مشین۔ تو بظاہر یہ ایک ناقابل شکست فوج لگتی ہے۔ ان کی جنگی حکمت عملی کیا تھی؟ وہ آمنے سامنے کی لڑائی کے ماہر تھے۔ ان کی صف بندی، ان کا نظم و ضبط انہیں روایتی جنگ میں بہت خطرناک بنا دیتا تھا۔ لیکن یہ اتنا بھاری ساز و سامان، یہ ان کے لیے کوئی کمزوری بھی تو ہو سکتا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہ ان کی سب سے بڑی طاقت بھی تھی اور سب سے بڑی کمزوری بھی۔ وہ کیسے؟ اتنا وزن اٹھا کر وہ تیزی سے حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ اگر میدان جنگ میں ایک دستے کو دوسری جگہ مدد کی ضرورت پڑتی تو وہ وقت پر نہیں پہنچ پاتے تھے۔ اور جلدی تھک بھی جاتے ہوں گے۔ بالکل۔ تو اگر کوئی فوج تیز رفتار ہو اور ان کو مختلف سمتوں سے الجھا سکے تو یہ فوج مشکل میں پڑ سکتی تھی۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں تھا۔ عام طور پر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ دشمن ان کے لشکر کو دیکھ کر ہی ہمت ہار جاتا تھا۔ اس ظلم و بے بسی کو سمجھنے کے لیے شاید ایک کہانی زیادہ بہتر ہوگی۔ جی بالکل۔ عراق اور عرب کی سرحد پر ابلا نام کا ایک علاقہ تھا۔ وہاں ایک نوجوان مسلم لڑکی تھی، زہرہ بنت سعود، اور اس کا منگیتر خدام بن اسد۔ اور یقیناً کہانی میں کوئی ظالم کردار بھی ہوگا۔ ہاں، شمر نامی ایک ایرانی فوجی کمانڈر۔ اس کی نظر زہرہ پر پڑ گئی اور اس نے لڑکی کے باپ کو بلا کر سیدھی دھمکی دی، لڑکی کی شادی مجھ سے کر دو ورنہ تمہیں اور تمہارے پورے خاندان کو قید خانوں میں سڑا دوں گا۔ یہ تو روز کا معمول تھا ان کے لیے۔ جی،
تو اس پر وہ نوجوان ٹوٹ گئے۔ ایک شام زہرہ نے مایوسی میں خدام سے کہا، وہ خدا جو ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ اس کا ایمان ڈگمگا رہا تھا۔ جی، لیکن خدام نے اسے تسلی دی اور کہا، خدا اپنے بندوں کو آزماتا ہے، بندے خدا کا امتحان نہیں لیتے۔ تو کیا اس نے کوئی منصوبہ بنایا؟ اس نے زہرہ سے کہا کہ وہ کچھ دن کے لیے شمر کو ٹالے، اس کی بات ماننے کا دکھاوا کرے، جبکہ وہ خود کہیں جا رہا ہے۔ کہاں؟ اس نے کہا، میں خدائی مدد حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا اشارہ شاید مدینہ کی طرف تھا۔ جی بالکل، اور کہانی کا آخری منظر اس جبر کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ کچھ دن بعد جب خدام ایک باغ میں کام کر رہا تھا تو شمر گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں آیا۔ اس نے خدام کو بلایا اور کہا، آج کے بعد میں تمہیں اس لڑکی کے ساتھ نہ دیکھوں، دھمکی دی۔ ورنہ تمہیں درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور خدام وہیں کھڑا اسے خاموشی اور استقامت سے دیکھتا رہا۔ اور اس کی خاموشی میں ایک طوفان چھپا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارا کنٹینٹ مستند کتابوں سے لیا گیا ہے اور 100% آتھینٹک ہے۔ ہماری ویڈیو ترتیب وار دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر جائیے، پلے لسٹ کے بٹن کو کلک کیجیے اور یہاں سے ایپیسوڈز کو ترتیب وار سنیے۔ اور ایسے ہی معلومات سے عرب بھرا کا صحرا کنٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔